السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیز دوستو، آپ کو پتہ ہے پچھلے چند دنوں سے میں جو اصل ٹاپک تھا اس کو چھوڑ کر جو اہل الحدیث آپس میں گتھم گتھا ہیں ان کو جوڑنے کے لیے، ان میں متشدد لوگوں کو روکنے کے لیے، اور جو اکابر ہیں جن کے درمیان علمی اختلاف ہے یا اجتہادی یا سوچ کا اختلاف ہے، ان سے تحمل کی اپیلیں کر رہا ہوں۔ جس طرح کہ حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی اور علامہ ہشام صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے درمیان جو معاملات تھے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کس طرح؟ ابھی تازہ انٹرویو دیا ہے شیخ حافظ عمر صدیق صاحب نے، حافظہ اللہ تعالی نے۔ حافظ عمر صدیق صاحب میرے محبوب خطیب ہیں، پسندیدہ مناظر ہیں، اور علامہ ہشام صاحب وہ بھی ہمارے دل عزیز، اور بلکہ ہر دل عزیز ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں۔ دونوں کی خدمات الگ الگ میدانوں میں موجود ہیں، مگر اس وقت سوچنے سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب وہ ذرا ہوشیاری سے کام لے رہے ہیں، اور اس وقت کوشش ان کی یہ ہے کہ مبہم بات کی جائے اور اختلاف ہی کریٹ ہو۔ کس طرح؟ اب میرے محبوب خطیب ہیں، کیونکہ میں ان کو شیر اہل حدیث کا خطاب دیتا ہوں اکثر۔ مناظر کہلانا، اپنے ہی جلسے میں تقریر کرنا، خطیب ہونا الگ بات ہے، لیکن ایک مخالف فریق میں جا کر مسلک کا دفاع کرنا، اس کو ڈیفینڈ کرنا، یہ کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے۔ میں خطبہ پر تنقید نہیں کر رہا، جو اصلاحی خطبہ ہیں، میں ان لوگوں پر بات کر رہا ہوں جو خطیب ہیں لیکن وہ کہلواتے مناظرین علامہ پتہ نہیں کیا کچھ کہلاتے ہیں۔ اس سے مراد علامہ ہشام صاحب نہیں، کیونکہ وہ تو ریئل علامہ ہے نا، اتنی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، علامہ ابتسام کے پاس، علامہ ہشام کے پاس، یہ دونوں صاحبان تو حقیقتاً علامہ ہے نا۔ ایک وہ ہیں میری طرح عربی نہیں پڑھ سکتے، عبارت نہیں آتی، لیکن لقب علامہ مناظر۔ اچھا جی، اب میں یہ باتیں وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں بصد احترام حافظ عمر صدیق صاحب سے اختلاف کرنے لگا ہوں۔ ان کا یہ جو طریقہ کار ہے مجھے پسند نہیں آیا۔ اس معاملہ میں سوال کیا گیا کہ جی آپ نے خامنائی صاحب کو شہید کا درجہ دیا ہے اور اس جیسی موت طلب کی ہے۔ جواباً یہ کہتے جی کیونکہ امریکہ نے ان کو مارا ہے، اور کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں اہل سنت اور غزالیوں کا دفاع کرتے ہوئے، امت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، میں نے وہ موت طلب کی ہے۔ حالانکہ پہلے انہوں نے بات کچھ کی، اب کچھ اور کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جس طرح مسلم ممالک کی افواج میں عیسائی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اعزازی طور پر شہادت کی بات کرتے ہیں، تو اب شہید اللہ وہ الگ بات ہے، وہ جانے اللہ جانے، یہ بات کی تھی۔ اور اس کے بعد اب جو یہ بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں ان کا یہ موقف نہیں ہے۔ ان کا موقف آج بھی وہی ہے کہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔
اصل میں حافظ عمر صدیق صاحب بھی کچھ کہنا اور چاہ رہے ہیں. شہید ہونا نہ ہونا یہ درجہ اللہ کے ہاں ہے. اللہ جانتا کون شہید ہے کون نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں توحید پرست ہو، اس کے بعد وہ قرآن کو اصل کہتا ہو، صحابہ کو مسلمان مانتا ہو، تو پھر ہم اس کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور شہید مانتے ہیں. اب اس کے زمرہ میں اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ کوئی بھی آ جائے جو اس اصول کے تحت ہے تو وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ جو اس اصول کے تحت نہیں آتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے اور شہید کا درجہ بھی نہیں ہے. یہ اصول اور ضابطہ ہے. اس میں وہ خامنائی صاحب یا کوئی بھی ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. انہوں نے مبہم بات کی ہے. انہوں نے یہ اصول جو ان کا ہے عقیدہ ہے وہ بیان نہیں کیا، بلکہ وہ اور طرف لے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور غلط بات بغیر تحقیق، بغیر دلیل، بغیر ثبوت کے کی ہے. یاد رکھیں خامنائی صاحب اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہوئے ہیں. وہ انہوں نے جان دی ہے اپنے ملک کا، ایران کا دفاع کرتے ہوئے، نہ کہ آل الحدیث یا آل سنہ کا. میں ایک مثال دیتا ہوں. عرب نے جس وقت غزالیوں کا دفاع کیا تھا تو انہوں نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور پہل کی ہے. پاکستان نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں. ایران پر حملہ ہوا ہے، اس نے صرف دفاع کیا، اور جب بھی جنگ بندی کی ضرورت پیش آئی ہے انہوں نے غزالیوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، نہ کوئی دفاع اس میں مطلب کیا ہے کہ وہ کچھ لکھا ہے. اور یہ بھی ہمارا پیٹ رول ہے کہ ہم ظالم اور مظلوم کا عقیدہ اور مذہب نہیں دیکھتے. مظلوم کسی بھی مذہب کا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ حق پر ہے، اس کو غلط نہیں کہیں گے، اگرچہ ہمارا دشمن اور مخالف ہی کیوں نہیں. مگر جو حقیقت ہے اس کو آپ وضاحتاً صراحتاً بیان کریں. علامہ ہشام صاحب پر جو الزامات آپ لگا رہے ہیں نا کہ جو ایران سے اختلاف کرے، کیا آپ وہ امریکی اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیں گے؟ وہ بھائی پاکستان پر حملہ ہوا، ایران کہاں تھا؟ انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. افغانستان امریکہ نے حملہ کیا، عراق پر حملہ کیا، ایران کہاں تھا؟ امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا. ہے ہمت تو بتائیں. 1994 میں پاکستان کے خلاف ایران نے ووٹ کاسٹ کیا. یہ بلوچ مطلب کیا، جہاں لبریشن آرمی وغیرہ جتنے دہشت گرد گروپ ہیں ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے. کلبھوشن کون بھیج رہا ہے؟ ایران بھیج رہا ہے. حسین پٹیل کے ویزے نام مطلب کیا کہ ویزے بنا کر کون دے رہا ہے؟ وہ ایران دے رہا ہے. شیعہ سنی فساد کون کرا رہا ہے مسلمان ممالک میں؟ وہ ایران کرا رہا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ماضی بھول جاؤ، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، آپ دفاع کریں، لیکن اس کی آڑ میں مسلمان ممالک یا اہل سنت شخصیات پر فتوے نہ لگائیں. پاکستان کی جو سرکاری پالیسی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں تو صرف ریاستی پالیسی کیا ہے. آپ نے اپنا ہی کٹا کھولا ہوا ہے، اپنا ہی طریقہ وہ کیا ہوا ہے، مبہم بات کر کے اہل الحدیث میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. سیدھی بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ شہید کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ بتائیں آپ اصول کیا ہے؟ کیوں نہیں جو آپ ممبر و محراب پر جلسوں میں پرجوش ہو کر بیان کرتے ہیں؟ یہاں کیا ہو گیا آپ کو؟ یہاں تو آپ نے اور ہی نقطہ نظر پیش کر دیا ہے. یاد رکھیں علامہ ہشام صاحب وہ نظریہ وہی رکھتے ہیں جو آپ کا ہے، دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے، لیکن یہاں آپ چکر بازیاں کر رہے ہیں. اور ان باتوں کی وجہ سے کوئی نیا فتویٰ نہیں جاڑ دینا، کیونکہ تبرہ بازی کرنا، گالیاں دینا اور ناسبیت کی کہانی گھیرنا یہ ایک مخصوص مسلک کی عادت ہے. جیسا کہ مولانا مزمل صاحب نے مجھ پر فتویٰ لگایا ہے ناسبیت کا، حالانکہ اس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے سامنے ثابت کر سکے کہ ناسبی کسے کہتے ہیں اور ہم ناسبی. تو اس لیے اس چینل پر ہم نے وہ کافر کی کہانیاں ختم کر دی، دلیل کے ساتھ، اصول کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، انتہائی مطلب کیا ہے کہ دھیمے لہجے سے جذباتیت ختم کر کے صرف دلیل کی بات کی ہے. علامہ
حافظ عمر صدیق صاحب آپ ہمت کریں، بتائیں کہ ایران نے جو میں نے باتیں کی ہیں کہ غزالیوں کے لیے کیسے جنگ لڑی ہے، کہاں لڑی ہے، کب لڑی ہے، ایک اس کے بعد ایران نے مسلمان ممالک کے مقابل مطلب کیا ہے کہ دوسری طرف کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے ان کے دشمنوں کا مخالفوں کا ساتھ دیا ہے۔ اور ہاں آگے بڑھیں، عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر اسی ملک نے حملہ کیا جس نے ایران پر حملہ کیا ہے، تو اس کو انٹیلیجنس معلومات اور ٹیکنیکل تعاون کس نے مہیا کیا تھا؟ ایران نے کیا تھا۔ اب یہ نہیں کہ صدام نے یہ کیا وہ کیا، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ شام میں اور اس طرح بحرین میں اور اس طرح یمن میں کیا کیا گیا۔ ساری باتوں کو بھول کر بتلائیے کہ ہم اہل سنہ کہاں کھڑے اور یہ کن کے ساتھ کھڑے تھے، اور 1300 سال میں اہل سنہ کی خدمات اور ان کی خدمات موازنہ کر لیں، چھوڑ دیں شیعہ سنی کو، چھوڑ دیں کافر کی رٹ کو، اصول پر آ جائیں نا۔ میں نے اس دن بات کی تھی، میں آج بھی احترام کرتا ہوں خامنہ ای صاحب کا، کیونکہ انہوں نے توہین کرنے والوں پر فتویٰ لگایا تھا، تو اس لیے ہر چیز الگ ہے، احترام اور چیز ہے، لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ اور ہے۔ کھلم کھلا وضاحت انصراطن بتائیں تاکہ اہل الحدیث میں اختلاف اور اس طرح کیا ہے کہ بد مزگی پیدا نہ ہو۔